المقدس، یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، استاد بھی بے شمار ہیں، دیگر فنون کے شاگرد بھی بے شمار ہیں، فضیلت کس کی زیادہ ہے، عظمت کس کی زیادہ ہے، قرآن مکرم محترم کسے کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محترم اور مکرم کسے کہتا ہے؟ سنیے گا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امام الانبیاء رحمت کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑے استاد ہیں، بڑے شاگرد ہیں دنیا میں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا جتنے بھی استاد ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، ان سارے استادوں میں سے اور سارے شاگردوں میں سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، چٹائیوں پہ بیٹھا ہے، معصوم معصوم بچے اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں، قرآن کھلے ہیں بچوں کے سامنے، مسجد کا ماحول ہے، مدرسے کا ماحول ہے، اور اللہ کے قرآن کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ میں اور آپ سو رہے ہوتے ہیں، مدارس والے جانتے ہیں، وہ بچے جانتے ہیں، سردی کا موسم ہو 4 بجے استاد آ کے جگا دیتا ہے۔ ہم نے بھی مدرسے کا ماحول دیکھا ہے، ہم بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں، 4 بجے استاد جگا دیتا ہے، نہیں دیکھا جاتا کہ سردی ہے، شدت کا ماحول ہے، برف پڑ رہی ہے، پانی گرم ہوگا یا پانی ٹھنڈا ہوگا، معصوم معصوم بچے ہیں کیا کریں گے، لیکن قربان جاؤں قرآن پڑھانے والے پر اور قرآن پڑھنے والوں پر، نہیں سوچتے میرے بھائی تو گھر سو رہے ہوں گے، امی بھی سو رہی ہے، ابو بھی سو رہا ہے، سارے گھر والے آرام چین سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، میں کیوں 4 بجے اٹھاؤں؟ استاد اٹھاتا ہے، معصوم بچہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وضو کر کے پھر اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں نا، میرے پیغمبر نے تمغہ سجا دیا کہ یہ وہ انسان ہے جو کل کائنات سے افضل انسان ہے، ان سے افضل انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ کون لوگ جن کا تعلق کس کتاب سے ہو گیا؟ قرآن سے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو عظمت والی کتاب ہے، اس کی حیثیت باقی
سارے کلاموں پر، ساری کتابوں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی شان باقی ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ جس طرح اللہ کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی شان کا مقابلہ بھی۔ اسی وجہ سے پیارے پیغمبر نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ کتنے حرف؟ ایک حرف۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے محبوب نے مثال بیان فرمائی، مثال دی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ آپ فرمایا میں یہ نہیں کہتا، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الف الگ، سمجھیے گا بات، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ، جو بچہ، جو جوان، جو بوڑھا قرآن کے الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے 30 نیکیوں سے نواز دیتا ہے، صرف الف لام میم سے۔ یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ کتنی ضرورت ہوگی حشر میں نیکیوں کی، کتنی ضرورت ہوگی، کتنی ضرورت ہوگی۔ نفسا نفسی ہے، ذرا اس تصور میں ڈوب کیوں نہیں جاتے آپ کہ میں اور آپ حشر میں کھڑے ہوں گے، بدن پہ لباس نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ کھڑا ہوگا، اللہ اور نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، اس کتاب کو سینے لگائیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، یہ کتاب مجھے کہتی کیا ہے، یہ کیوں بھیجی اللہ نے، مقصد کیا تھا اس کتاب کا۔ سمجھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کسی کا کوئی باہر رہتا ہو نا، بیٹا بھائی، وہ خط لکھے نا عربی میں، انگلش میں، یا اگر آپ ان پڑھ ہیں اردو میں لکھ دیتا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ خط آئے گا دن میں 1000 بار چون کے رکھ دو گے، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی کے پاس آپ پڑھانے کے لیے لے جاؤ گے، مجھے سناؤ میرا بیٹا، میرا بھائی کیا لکھتا ہے مجھے۔ اس وقت تک آپ چین سے نہیں بیٹھتے جب تک آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ یار یہ قرآن بھی تو میرے رب کا پیغام اور خط ہے نا، اسے کب سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ میرا رب مجھے قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پکڑ لیا، بتاؤ میں نے جو کتاب بھیجی تھی اسے سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا، کیا جواب دیں گے؟ دنیا نے دھدیاں تو جان چھٹے ہاتھ تھوڑی کتاب دی تھی، وہاں یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں توفیق دے، توفیق دے۔ میں یہ جو معصوم بچہ ہے جس نے ابھی ختم کیا ہے، تکمیل کی ہے، اس نے کتنی بار قرآن کی تلاوت کی ہوگی، کتنی بار اس نے دہرایا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیکیاں ایک طرف، اس کے والدین کی نیکیاں ایک طرف، اس بچے کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، اور قرآن تو
ایسی کتاب ہے کہ جو اپنا تعارف خود دیتی ہے کہ میں کیا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں قرآن کس مہینے میں رب نے تیرا نزول کیا، ابتدا ہوئی؟ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن خود بیان کرتا ہے، خود بولتا ہے، خود بتاتا ہے کہ میں قرآن رمضان کے مہینے میں اترنے والی کتاب، اور کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن کے اندر بیان نہیں کیا، تو پھر رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ اس وجہ سے بیان کیا کہ اس رمضان کا تعلق قرآن سے ہو گیا۔ اس لیے پھر سوال کروں قرآن کس رات میں تو آیا؟ کہتا ہے اِنَّا انزلناہ، پڑھو نا، فی لیلۃ القدر۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ میں عظمت والی رات میں آیا ہوں، شان والی رات میں میں اترا ہوں، آیا ہوں۔ اب اس رات میں سے صرف قرآن گزرا، قرآن آیا تو اللہ کریم نے اس رات کو 84 سال سے زیادہ فضیلت عطا کر دی۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ شان والا ہو گیا، جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی شان والی ہو گئی۔ تو پھر جس سینے میں قرآن آ جائے، جس سینے میں قرآن ٹھکانہ پکڑ لے، اس سینے کا مقابلہ سارے سینے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا ہے۔ اللہ پھر قرآن یہ بیان کر، یہ بتا کہ تو آیا تو ہے قدر والی رات میں آیا ہے، شان والی رات کے اندر آیا ہے، کس زبان میں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین، عربی زبان میں آیا ہوں۔ اس لیے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العرب لثلاث، عربیوں سے پیار کرو، محبت کرو 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے لأننی عربیون، اس وجہ سے پیار کرو، محبت کرو کہ میں محمد الرسول اللہ عربی بولنے والا ہوں۔ اور پھر اس وجہ سے پیار کرو والقرآن عربیون، اور یہ قرآن یہ بھی عربی زبان کے اندر آیا ہے۔ اور تیسری وجہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، آپ نے فرمایا کہ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ یہ جنتیوں کی زبان میں قرآن آیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قرآن آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن سے سوال کیا جائے تو رمضان میں آیا، قدر والی رات میں آیا، عربی زبان میں آیا، تجھے لے کے کون آیا؟
نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کے آنے والا جبریل امین ہے، اس قرآن کو لے کے آنے والا جبریل امین ہے۔ جب اس کا تعلق اور واسطہ قرآن سے جڑا تو اللہ نے اس جبریل امین کو سارے فرشتوں کا سردار بنایا۔ جب رمضان کا تعلق قرآن سے جڑا اللہ نے رمضان کو سارے مہینوں کا سردار بنایا۔ رات کا تعلق قرآن سے جڑا اللہ نے اس رات کو ساری راتوں کا سردار بنایا۔ تو پھر اس قرآن کا تعلق آمنہ کے لال سے جڑا اللہ نے انہیں نبیوں کا امام بنایا۔ تو اس کتاب سے واسطہ جوڑنا چاہیے کہ نہیں جوڑنا چاہیے؟ محبت رکھنی چاہیے نا، پڑھنا چاہیے اسے نا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، ایک بندہ قسم اٹھا دیتا ہے کہ میری یہ جو معصوم بچی ہے، میری بیٹی ہے، یہ جب جوان ہو جائے گی تو میں اسے کل کائنات کا خزانہ دے کے روانہ کروں گا۔ جب شادی کروں گا نا ساری کائنات کا خزانہ دوں گا۔ بیٹیوں کے جوان ہونے میں کیا دیر لگتی ہے، یہ تو پرایا مال ہے، یہ تو مہمان ہے، یہ معصوم صنف نازک کمزور جان ہے، جسے اگر باپ بھائی غصے میں کچھ کہہ بھی دیں تو اپنا پلو جھاڑ کے وہاں سے نکل جاتی ہے یا اپنی نظریں جھکا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر باپ بیٹے کو کچھ کہے ذرا کہہ کے تو دیکھو، کہہ کو تو دیکھو، اکھاں کڑے سی ایڈی ایڈیاں، اور میں جوان ہو گیا اور میں کیا آخنا۔ اب بیٹے برداشت نہیں کرتے، یہ بیٹیاں برداشت کرتی۔ ہاں کچھ کھاونیاں تو نہیں، بڑھا چپ کر کے بہ، بابا چپ کر کے بہ، خدا نہیں پتا لوگوں میں میری بےزتی کرے نا، دوستوں میں میری بےزتی کرتے ہو۔ بیٹے برداشت نہیں کرتے، یہ دھیاں ہونیاں نے جڑیاں برداشت کرے دیا ہے۔ آپ باہر جا رہے ہو، بیٹا آپ پہ غور نہیں کرے گا کہ ابا جا رہا ہے، لیکن بیٹی فوراً آپ پہ غور کرے گی کہ ابا جان کپڑے تبدیل کر کے جائیے گا۔ ایسا ہے نا، ابا جان کپڑے تبدیل کر کے جائیے گا، ابا جان ذرا ٹھہریے، میں اپنے سر کے دوپٹے سے آپ کے بوٹ صاف کر دوں، آپ کے بوٹ پہ ذرا مٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ بیٹیوں کے انداز ہوتے ہیں، محبت کے انداز، پیار کے انداز ہوتے ہیں، پھر انہی کا حق مارا جاتا ہے، پھر وہ بول نہیں سکتی، لیکن کل قیامت والے دن اللہ ضرور حساب لے گا۔ میں سمجھتا ہوں بیٹیوں کا سب سے پہلا حق جو مارا جاتا ہے وہ ان کی پیدائش کی خوشی نہ منا کے مارا جاتا ہے۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، پتر ہووے ہاتھ کیا گلئی، پتر ہو گیا خیر جم پئی۔ اس خوشی میں مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوتی جس خوشی میں بیٹے کی پیدائش پہ ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ منو تے بھاویں نہ منو، یہ گل انجے ہونے، یہ گل انجے ہونے۔ میں بچی کی شادی تے 6 دن سارے نے گھر مٹھائی بھیجی تو نہ بڑی اوپری لگی، شکارا بچی ہوئی مٹھائی بھیجی ہے اوپری گئی، اوپری گئی گانا۔ اللہ
اللہ رسول اللہ کا زمانہ ہے، بچیاں بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی ہیں۔ ایک صحابی آیا اللہ کے محبوب کی خدمت میں روتا ہے۔ آپ نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا بڑا ظالم ہوں، آپ مجھے مسلمان کریں، کلمہ پڑھائیں، پھر میں آپ کو اپنا قصہ اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، آپ نے مسلمان کیا تو کہنے لگا کہ پتہ نہیں میرے گناہ میرا اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آپ نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ گناہ تو بتا۔ یہ اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ذرا بیان تو کرو، ذرا بتا تو صحیح۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 5 بیٹیاں زندہ درگور کی ہے، اور چھٹی کا قصہ اے میرے پیغمبر بڑا ہیبتناک ہے، بڑا دردناک ہے۔ فرمانے لگا کہنے لگا میری بیوی امید سے تھی اور میں باہر چلا گیا تجارت کے سلسلے میں نے بیوی سے کہہ دیا تھا اگر بیٹا ہوا تو رکھ لینا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے دفنا دینا۔ میں چلا گیا، ایک عرصے بعد آیا، اپنے گھر میں آیا تو میں گھر آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ 1-2 سال کی معصوم بچی ہے، 2 چھوٹی چھوٹی چونٹیاں اس کے سر پہ باندھی ہوئی ہے، اور خوبصورت لباس زیب تن ہے، اور وہ دوڑ رہی ہے گھر کے صحن میں۔ مجھے بڑی پیاری لگی، میں نے اس کی جانب دیکھا اور تھوڑا مسکرایا، پھر وہ بچی میرے ساتھ مانوس ہو گئی۔ ایک ہی گھر میں جو تھے، اللہ کبھی میرے پیچھے چڑھ جائے، کبھی میرے گلے لگ جائے، اور کبھی میرے رخساروں پہ بوسے دینے لگ جائے۔ مجھے اس بچی سے پیار ہو گیا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا یہ ہماری نہیں ہے، یہ پڑوسیوں کی بچی ہے جو میرے ساتھ مانوس ہے اور میرے گھر میں کھیلنے کے لیے آ جایا کرتی ہے۔ کہنے لگا میرا دل بھی مائل ہونے لگا۔ تو ایک دن میری بیوی نے دیکھا یہ تو لٹو ہو گیا ہے، یہ تو فدا ہو گیا ہے، اسے تو سے بڑا پیار ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگی ایک دن میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں، محسوس نہ کرنا، میری جرت نہ ہوئی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو میں دفن کر دیتی۔ یہ پڑوسیوں کی نہیں ہے، یہ تیری اپنی جان ہے، یہ تیری اپنی بچی ہے۔ 2 سال 1.5 سال جب یہ سنا تو رنگ بدل گیا، لیکن چونکہ ایک پیار تھا کہا چلو رہنے دو۔ لیکن جب باہر گیا، باہر بات مشہور ہو گئی، ابو جہل اینڈ پارٹی نے تنگ کرنا شروع کیا، یہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کا کوئی داماد بنے گا، جس کا کوئی داماد بنے گا یہ اپنی بیٹی بیاہ کے دے گا آگے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے گھر میں بچی کھا رہی ہے، جس کے گھر میں بچی پل رہی ہے، یہ تانا وہ برداشت نہ کر پایا۔ یہ وہ تانے سمجھتے تھے، یہ تانا ہے۔ اللہ گھر آیا، برداشت نہ کر سکا، بیوی سے کہنے لگا اسے تیار کر، میں اس کو اس کی نانی اماں کے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے تیار کیا، خوبصورت لباس پہنا، خوبصورت لباس پہنا، چھوٹی سی منی سی وہ بچی ہے،
سر پہ دوپٹہ لے کے ابا جان کا ہاتھ پکڑ کے چل پڑتی ہے کہ جا رہی ہوں نانی اماں کو ملنے کے لیے. کہنے لگا یا رسول اللہ جنگل والا راستہ اختیار کیا. میری معصوم بچی مجھے کہنے لگی بابا یہ تو نانی اماں کے گھر کو راستہ نہیں جاتا, یہ تو وہ راستہ نہیں ہے. کہنے لگا میں تھپڑ مارا چپ ہو جا, تیرے منہ سے جملہ کوئی نہ نکلے, خاموش, بولنا نہیں. ایک مقام پہ جا کے میں نے کدال کے ساتھ کھدائی کرنا شروع کر دی. میں کھودتا رہا یا رسول اللہ جو بات مجھے سکون نہیں دیتی, جو میں برداشت نہیں کر پاتا, یا رسول اللہ میں اسی ہی کے لیے گڑھا کھود رہا تھا اور میرے ماتھے پہ چہرے پہ جو پسینہ آتا تھا وہ اپنی چھوٹی سی چادر کے ساتھ دوپٹے کے ساتھ بار بار آ کے میرا چہرہ صاف کرتی ہے, بار بار میرا چہرہ صاف کرتی ہے کہ میرا بابا جان پسینے کے اندر شراب ہو رہا ہے. جب یا رسول اللہ میں نے گڑھا کھود لیا, میں نے اسے اٹھا کے یا رسول اللہ اس گڑھے کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع ہو گیا. جب اس کی آواز بند ہونا شروع ہو گئی, بابا جان بابا جان بابا جان پکارتی رہی اور کہنے لگی ابا جان میری جان بخش دے, میں کبھی تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گی, کبھی تم سے روٹی نہیں مانگوں گی, کبھی تیرے گھر کا پانی نہیں پیوں گی, میں تو اپنی جان کی بخشش چاہتی ہوں. یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں سنا, میں نے اوپر سے گڑھا بند کر دیا, واپس آ گیا. یا رسول اللہ یہ واقعہ ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. صحابہ نے جب دیکھا, صحابہ بھی رو رہے ہیں, رسول اللہ بھی رو رہے ہیں, آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی. فرمایا میرے صحابی تو نے ظلم تو بڑا کیا ہے, لیکن چونکہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے. اس کے بعد ایسا ماحول بنا کہ جب کسی کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تو اٹھا کے لے آتے, یا رسول اللہ میری جنت پیدا ہو گئی ہے, میری جنت پیدا ہو گئی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی, تعلیم کا خیال رکھا, اچھی پرورش کر کے انہیں رخصت کیا, فرمایا میں اور وہ بندہ جنت میں اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. یہ تو خوشخبری ہے, خوش ہوا کرو یار, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس عمر کھاونا جڑا اللہ اس نے نصیب لکھ چھوڑا, دھنی لوگوں کو کیا ہو گیا. خدا کی قسم یہ تو ضمناً بات چل پڑی ہے, لیکن چونکہ معاشرے میں یہ گند ہے اس لیے کر رہا ہوں یہ بات. ہمارے اپنی ایک رشتہ دار عورت ہے, بزرگ عورت ہے, ایک بچی پیدا ہوئی, 2 بچیوں کے بعد پھر تیسری بچی پھر پیدا ہوئی. اس نے کہا اس نے کیڑی لوڑ ہے, اس نے کیڑی لوڑ ہے, اگے تھوڑیاں اس کی کیڑی لوڑ ہے, نہیں ماں خود بنا رہی ہوتی ہے, ماں کا اختیار ہوتا ہے, باپ کا اختیار ہوتا ہے, یہ سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیٹے دے تو اس کی مرضیاں, وہ بیٹیاں دے تو اس کی مرضیاں, وہ ملا کے دے تو اس کی مرضیاں, جو کچھ نہ دے تو اس کی مرضیاں. اس میں بندے کا اختیار نہیں, اس کے اختیار ہوتا ہے, اللہ کا اختیار ہوتا ہے. تو بات کہاں سے چلی کہ بیٹی کو ساری کائنات کا خزانہ دوں گا. جوان ہو گئی, اب روشتی کا وقت آیا, بندے کو اپنی وہ قسم یاد آئی, میں نے تو بچپن کی حالت میں قسم اٹھائی تھی کہ اگر میں کل کائنات کا خزانہ نہ دے سکا تو میری اپنی بیوی کو طلاق. طلاق بھی قسم بھی بڑی سونی چاہیے.
کہ اگر میں اپنی بیٹی کو کل کائنات کا خزانہ نہ دے سکا تو میری اپنی بیوی کو طلاق دے۔ جوش میں قسم تو اٹھا بیٹھا، بیٹی جوان ہوئی تو پریشان ہو گیا کہ اب کل کائنات کا خزانہ میں کیسے دے سکتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ علماء سے مسئلہ پوچھا، علماء نے کہا سوچ کے قسم اٹھانا چاہیے تھی، کوئی خلاصی کی صورت نہیں ہے، بیٹی کا گھر آباد ہوگا، تیرا گھر برباد ہوگا۔ تیاری کا ایک ہوگا، بیٹی کا آباد ہوگا، تیرا برباد ہوگا۔ اللہ بات پہنچی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا بندے سے کہو پریشان نہیں ہونا، جب بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو مجھے بلا لینا۔ وقت آیا، امام صاحب تشریف لائے۔ ہاں امام صاحب بتائیے میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا کوئی اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اپنی اس بچی کو اللہ کا قرآن دے دو، یوں سمجھو کہ کل کائنات کا خزانہ دے دیا ہے۔ ساری کائنات کے خزانے مل جائیں، قرآن جیسے خزانے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب خزانہ ہے۔ آخری بات صرف اللہ، آیات بے شمار ہیں، باتیں بے شمار ہیں، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، بالکل آخری بات اللہ اکبر۔ بچوں کے متعلق اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ جو قرآن پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، جب یہ گھر سے نکلتا ہے پڑھنے کے لیے، اگر آپ کا کوئی معزز مہمان آ جائے یا کوئی عہدیدار آ جائے، وزیر آ جائے، تو آپ اس کے راستے میں قالین بچھاتے ہو۔ ایسا ہی ہے، راستہ قالین بچھائیے، حضرت صاحب اس پہ چل کے آئیں گے۔ مہمانوں کے راستے میں قالین بچھاتے ہو، لیکن یہ جو اللہ کے مہمان ہیں قرآن پڑھنے والے، یہ جب گھر سے نکلتے ہیں اللہ نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، نوری فرشتوں جاؤ میرے مہمانوں کا قدم زمین پر نہ لگے، میرے مہمانوں کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دو۔ یہ چلتے ہیں فرشتوں کے پروں پر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن، قرآن پڑھنے والا، اس کے والدین آئیں گے، اللہ کریم اس کے والدین کے سر پر تاج سجائے گا۔ تاج، وہ تاج کیسا ہوگا؟ وہ تاج ایسا ہوگا ذوقہ احسن من ضوء الشمس، آپ فرماتے ہیں اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جی ضرور کریں گے، ضرور کریں گے اللہ، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ۔ لوگ پوچھیں گے یہ نبی ہے، یہ نبی ہے جن کے سروں پہ تاج ہے روشن؟ نہیں، یہ نبی نہیں، یہ حافظ قرآن کے اماں اور ابا ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے جی۔ یہ حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نیت کرو کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ حافظ کا اپنا کیا مقام ہے؟ اللہ کریم فرمائیں گے، اللہ اکبر، حافظ قرآن سے اقرا ورتقی رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے اللہ کے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، رتل
تیز تیز نہیں پڑھنا، جس طرح رمضانی حافظ پڑھتے ہیں اس طرح تیز تیز نہیں پڑھنا، رتل کیا مطلب ہے؟ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے، یعنی درجے تاجے زیادہ ملنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا، جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے تو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اور فرمایا تیری منزل وہی ہوگی جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کا درجہ ہے، اور حافظ قرآن کو اللہ دن قیامت کے 11 پاسپورٹ عطا کرے گا، ایک اپنے لیے، 10 اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ وہ انگلی سے پکڑ کے انہیں اللہ کی رحمت اور اجازت سے کہاں لے جائے گا؟ جنت لے جائے گا۔ عظمت قرآن کہاں کیا کیا میں آپ کو سناؤں۔ میری دعا ہے اللہ کریم ان بچوں کو حافظ قرآن بنائے، بلکہ عالم دین بنائے۔ آپ بھی نیت کریں، آپ کے بچے ہیں تو انشاءاللہ ہم انہیں قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہمت تھی آپ کے سامنے کہہ دیے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ دعا